والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم خواتین و حضرات، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہفتہ واری دروس کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے. گزشتہ 4 ہفتوں سے مسلسل اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جا رہا ہے. یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنایا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا: ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والوں کو بیوقوف کہا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض روگردانی وہی کرے گا جو بیوقوف ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. یقینی طور پر جب کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ ملتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے حالات کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران جو لوگ ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ محنت کی، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو. جب اس میں وہ کسی اونچے مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ محنت ہوتی ہے، کچھ مشقت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا فرمایا ہے، یہ مقام یوں ہی نہیں ملا، بلکہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. بہت ساری قربانیوں سے گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے: ان ابراہیم کان امہ. ابراہیم علیہ السلام ایک امت. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاء اور آزمائش اور امتحان کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی ہم نے ابراہیم سے آزمائش لی، ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کو امتحان میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. آپ سن رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. مشرک گھر میں پیدا ہونے کے باوجود، باپ مشرک ہونے کے باوجود پوری زندگی انہوں نے شرک نہیں کی. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی خوبی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. آپ نے سنا
وہ واقعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں سے مکالمے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی توحید کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی، چاند کی حقیقت لوگوں کے سامنے دکھا دی، سورج کی حقیقت لوگوں کے سامنے دکھا دی، ستاروں کی حقیقت لوگوں کے سامنے دکھا دی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، قوم کے سامنے پیش کیا، وہ کیا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، انسان کا جو معبود ہے، جو معبود حقیقی ہے، وہ وہی معبود حقیقی ہو سکتا ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا، جس کو کوئی پیدا نہیں کیا ہو، لیکن اس کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جاتی تھی یا کی جا رہی ہے، سب کریشن ہے، سب کو پیدا کیا گیا ہے، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، دریا، جنات، شیطان، فرشتے، انسان، یہ سب اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں۔ تو اللہ مخلوقات جو ہے وہ خدا نہیں بن سکتا، معبود نہیں بن سکتا، وہ معبود وہ ہے جو خالق ہے، معبود وہ ہے جو خالق حقیقی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ کیا بیان کیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور دیکھو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بالکل کلیئر کٹ اپنا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا وما كان من المشرکین، ابراہیم جو ہے مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں، شرک نہیں کرنے والے تھے۔ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام تر ایسے لوگوں سے جو مشرک تھے ان سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ میں ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، اور ہم ایسے تمام لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی پرستش کرتے ہیں۔ بالکل مذاق کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، شرک سے برات کا اعلان۔ آج کے درس میں میں کوشش کروں گا اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اب تک کے جو واقعات ہم نے سنے، اس سے جو کچھ ہم اخذ کر رہے ہیں، جو سبق ہم کو ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالی ہم کو بھی فتح عطا فرمائے گا، اللہ کی مدد ہمارے پاس بھی آئے گی، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کردار پیدا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار اپنے اندر پیدا کیجئے، اور سب سے اہم کردار کی ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ کیا ہے کہ آپ مشرک نہیں ہیں۔ ہم کو شرک سے دور ہونا پڑے گا۔ آج شرک کے بہت سارے راستے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی فلاں تو مشرک ہے، فلاں مشرک جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں اکثر خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کی سیرت کو بیان کی جاتی ہے، تو سیرت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس سے سبق بھی حاصل کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نکالا، دہکتے ہوئے شعلے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نکال دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نکالا گیا ہے دہکتے ہوئے شعلے سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سر کا ایک بال بھی نہیں جلا ہے، وہ یا اس جیسی نصرت اور مدد اللہ کی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ظاہر سی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جب مدد اللہ نے کی تو ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھی بیان کیا اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھی بیان کر دیا اور کہا کہ ابراہیم کون ہے؟ وما كان من المشرکین، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، ہم اس بات کی جانب جاتے ہیں جہاں تک میں نے بات چھوڑی تھی گزشتہ درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ یہ بات آپ تک پہنچی تھی گزشتہ درس میں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اگر ہمیں اولاد کی خواہش ہو، چاہے نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے، کیا نکاح سے پہلے دعا نہیں مانگ سکتے؟ رب هب لی من الصالحین، بالکل مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ نکاح کے بعد دعا کرے اولاد کے لیے، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی مسلمان، ہم کو جو حکم ملا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اگر کوئی تم کو کسی کو چھینک آئے تو کیا کہے گا؟ وہ الحمدللہ کہے گا، کہے گا نا الحمدللہ۔ کسی کو چھینک آئے تو کیا کہے گا؟ وہ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، یہ کہے گا۔ اب پھر جس نے چھینکا تھا، جس کو چھینک آئی تھی، اب یرحمک اللہ کی آواز کو، اس کلمے کو سننے کے بعد اب وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ چاہے 10 سال کا بچہ بھی اگر آپ کو یرحمک اللہ کہتا ہے، یہی دعا دینی ہے، یہدیکم اللہ، اللہ تم کو ہدایت دے، ویصلح بالکم، اللہ تمہیں اولاد عطا فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی پیاری دعا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ ایک دن دعا نہیں مانگی، 2 دن دعا نہیں مانگی، 1 سال دعا نہیں مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمر کے 86 سال تک پہنچ، بعض لوگ 80 کہتے ہیں لیکن زیادہ تر روایت میں 86 سال ہے۔ 86 سال، 86، جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کے جسم کے اندر وہ توانائی اور قوت نہیں رہتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکے۔ لیکن نا امید نہیں ہے نا، نا امیدی نہیں ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، رب هب لی من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی کہ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب جس عمر میں یہ بشارت سنائی گئی ہاجرہ علیہ السلام کو، ان کی حالت کیا تھی؟ پڑھیں سورہ ذاریات 26واں پارہ کے آخری حصے میں، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، اجنبی مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جلدی سے ان کے لیے بچڑا ذبح کیا، ان کے لیے اور ان کے لیے ضیافت کا انتظام کیا، میزبانی کی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، ان کی مہمان نوازی بڑی اہمیت ہے، بہت تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے، بڑے مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک خوبی یہ تھی، بھائیوں سے میں بھی کہتا ہوں کہ مہمان نوازی کیا کرے، دعوت دیا کرے، صرف شادی بیاہ میں نہیں، ایسے بھی دوستوں کو، احباب کو کبھی کبھی دعوت دے دیا کرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی، وہ مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے، انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور پیش کیا کھانے کے لیے، لیکن وہ کھانے والے نہیں تھے۔ لوگوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ جب ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، ڈر پیدا ہو گیا، یہ کیا مانے؟ عادت یہ تھی وہاں پر کہ اگر کوئی مہمان آئے گھر میں اور اس کو کچھ کھانا پیش کیا جائے اور اگر اس کو وہ پیچھے اپنے ہاتھ کو ڈالے تو بہت مایوب بات سمجھی جاتی، یہ کیسا مسئلہ پیش ہے؟ ڈر گئے وہ لوگ، فوجس منہم خیفہ، تو ڈرنے کے جب وہ ڈر گئے تو قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرو مت، فبشرناہ بغلام علیم، ہم تم کو
ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے. بشرناه بغلام فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی تھی, سامنے نہیں آئی تھی. یہ طریقہ ہے, یہ تہذیب ہے. یہ تہذیب ہمیں سکھاتی ہے بات. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں تہذیب سکھاتی ہے. کوئی اجنبی مرد اگر ہمارے گھر میں آئے تو گھر کی عورتیں ان کے سامنے چائے لے کر نہ چلی آئیں. آج حالت یہ ہے کہ شوہر کا کوئی دوست آتا ہے گھر میں ملنے کے لیے تو شوہر خود بولتا ہے فلاں ادھر آؤ, چائے لے کر کے آؤ, دیکھو فلاں کون آئے ہیں. جوان بیٹیوں کو بلاتا ہے, باپ آؤ دیکھو انکل آئے, آؤ دیکھو فلاں انکل آئے. بیٹیاں چائے لے کر آتی, بیٹیاں پانی لے کر کے آتی ہیں. گھر کی بیوی پانی یا چائے لے کر کے آتی, ناشتہ لے کر سامنے آتی ہے سرو کرنے کے لیے. نہیں آنا چاہیے. اجنبی کوئی غیر محرم آپ کے سامنے آیا, آپ کے گھر میں آیا ہے, آپ پردے کے اندر رہیں, آپ کے شوہر سے بات کریں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی ہے, اور جب وہ سنتی ہے فأخبرت امرأة في صرة فسكت وجهها, تو اچانک جو ہے تو وہ اپنے چہرے کو ہاتھ پر رکھ دیا. عورتوں کی ایک عادت ہے, فطرت ہے, عورتیں سمجھ سکتی ہیں اس بات کو. اچانک کوئی ایسی بات سنتی ہے نا, اچنبھا والی بات, حیرانی والی بات, تو اپنے ہاتھ کو چہرے پر اس طرح رکھ لیتی. ارے ایسا ہو گیا, اپنے ہاتھ کو چہرے پر رکھ لینا حیرانی کی عالم میں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے وہی کیا, اپنے ہاتھ کو چہرے پر رکھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ وقالت عجوز عقیم. ارے میں تو بانجھ ہوں, میں تو بڑھیا ہوں, مجھے کیسے اولاد ہو سکتا؟ میں ایک بانجھ عورت ہوں, بوڑھی ہوں میں. وقالت عجوز عقیم. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی عمر کی اس درجے کو پہنچ چکی تھی کہ جب انہوں نے بشارت سنی, اس بات کو سنی کہ اس شخص سے جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تم کو بشارت دینے آئے ہیں, بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں, تو اچانک سے اپنے چہرے کو ہاتھ پر رکھتی ہے اور کہتی ہے وقالت عجوز عقیم, میں تو بانجھ بوڑھی ہوں, مجھے کیسے اولاد ہو سکتا؟ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ سمجھ سکیں اس بات کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ عمر کے کس مقام پر پہنچ چکی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی اور کہا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم تم کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. ہم تم کو ایک حلیم کے معنی تو بردبار, اور معنی اگر سمجھنا ہے اس کا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر قوت برداشت موجود ہو. اس کے اندر قوت برداشت کرنے کا مادہ, بات کی گہرائی تک سمجھنے کا اس کے اندر, یہ اس کی صلاحیت اس کے اندر ہو. یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات میں پینک ہو گئے ہم. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ نے یہی کہا قرآن میں, ان ابراہیم لأواہ حلیم مبین. ابراہیم جو ہے حلیم ہے, بردبار ہے. ابراہیم برداشت کی قوت تھی ان کے اندر میں نا. کس طریقے سے باپ کو توحید کی دعوت پیش کی. باپ نے کیا کہا؟ پھول کا ہار تو نہیں پہنایا باپ نے. بیٹے نے یہ نہیں کہا, باپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم کو یہ جائیداد اب دے دیں گے. کہا کہ نکلو, چلو نکلو, ورنہ ماریں گے تم کو, ٹھیک کر دیں گے. وہ جو اپنی بنی گا, نکلو مارو. اور ظلم کرنا شروع کر دیا. گھر سے نکل گئے, سماج میں آئے, قوم کے درمیان آئے, قوم نے ستایا, بادشاہ کے پاس گئے, وہاں بھی انہوں نے اپنی بات کو رکھی, وہاں بھی بات نہ بنی, وہاں سے بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, آگ میں ڈالے گئے, سارا معاملہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم تھے, اسی لیے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی جو بشارت دی تو کہا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی. ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگنے کے لیے گزشتہ نبیوں کا سہارا نہیں لیا. گزشتہ
نبیوں کا سہارا نہیں لیا، اے اللہ ہم سے پہلے جو فلاں نبی گزرے ہیں ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا قبول کر لے۔ ہم لوگ اپنی دعا میں نہ جانے کتنے لوگ کہاں سے بات لے کر کے آتے ہیں، عجیب عجیب دعا ہم مانگتے ہیں۔ دعا مانگنا کہ ایک دعا مانگنے کا نیا نیا طریقہ ہم نے کر لیا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح مانگ رہا ہے کہ تو دے دے میں تیرا پاؤں پکڑ دوں گا، اس طریقے سے دعا مانگ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، دعا مانگنا صحیح ہے بالکل غلط ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ سے دعا مانگنے میں کبھی نہیں تھکے ہوئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے بعد 2-4-10 مہینے تک اولاد کی خوشی نہیں ہوئی تو پھر علاج معالجہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ہم کبھی کبھی کوئی صاحب سے کہہ دیتے کہ دعا کر لیجئے گا، دعا کر لیجئے گا میرے لیے۔ اولاد کسی اچھے انسان سے کہہ دیتے ہیں، ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس چلو، اب یہ بابا، وہ بابا، فلاں بابا، نکاح بابا۔ اور اللہ سے دور ہونے کے لیے، اللہ سے دور ہونے کے لیے بہت سارے طریقے ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ جو وقت، اپنا جو قیمتی وقت ہم اللہ کے حضور میں بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگتے نا، اس وقت کو ہم اپنے ذہن کو اس بات کو بھرنے میں گزار دیتے ہیں، فلاں میری جیٹھانی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، فلاں دیورانی نے جادو کر دیا ہے، فلاں نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اس کی جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اس کے کیا کرتوت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ سارا دن اسی میں لگی ہوئی رہتی۔ اس وقت کو اگر وہ فارغ کر لے، خالی کر لے، اللہ کے حضور میں آ جائے، دعا کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز دے گا۔ استغفار میں بڑی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے، اگر تم استغفار کرو گے تو ہم تم کو کیا دیں گے؟ آسمان سے بارش برسائیں گے، ہم تم کو مال بھی دیں گے، اولاد بھی تم کو دیں گے۔ استغفار کی وجہ سے ہم تم کو اولاد بھی دیں گے۔ کتنے بھی اولاد لوگ ایسے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، بیٹھ کر کے دوا کرا رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں، حرام طریقے اپنا رہے ہیں بچے کو حاصل کرنے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے حرام راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ وہ حرام راستہ ہے کہ آپ جائیں ایسے ڈاکٹرز کے پاس جو خیروں کا، دوسروں کا مادہ لے کر آپ کی بیوی کو حاملہ کر دیتا ہے۔ یہ حرام راستہ ہے۔ انسان اس میں خوش ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد ہم اس کے باپ ہیں، یہ ہے، عقیقہ کروا رہا، سب کچھ کروا رہا اس کے پیچھے، اپنی پوری زندگی کو اس کے پیچھے لگا رہا ہے جو اس کا ہے ہی نہیں۔ یہ کھلا زنا کاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حرام کام سے بچائے۔ اولاد نہیں ملی ہے، آپ صبر کیجیے، صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز رکھی ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے پاس نعمت کی کمی تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نعمت کی تو کوئی کمی ہے نہیں۔ ایسا تھوڑی کسی اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو سب کو دے دی اور آپ کے پاس سے کٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کون سی نعمت مقرر کر کے رکھی ہے۔ صبر کیجیے، جو چیز نہ ملی اس پر صبر کیجیے، دعا کیجیے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے نہیں تھکیے، دعا کرتے رہنا۔ یہ نہیں کہ ایک سال دعا کر لیا اس کے بعد بس ہو گیا، اب کہاں۔ اب اگر کسی خاتون 30-40 سال کی عمر میں پہنچ گئی، 40-42 سال کا، اب دعا نہیں کرے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہمارے ساتھ۔ نہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کب دعا قبول کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں قبول کی۔ فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، بڑے عزیز ہیں۔ اب 86 سال کی عمر میں کسی کا اولاد حاصل ہوئے تو اس کی خوشی کی انتہا اسی شخص سے پوچھ سکتے ہیں۔
دوسرا کوئی اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا. کوئی شخص اپنی زبان سے اپنی تحریر سے اس خوشی کو بیان نہیں کر سکتا جو ایک ایسی عمر میں اولاد پانے والے کو جو خوشی ملے گی نا, دنیا کا کوئی انسان اس کی خوشی کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں, لگے ہوئے بیٹے کے ساتھ, کھیل رہے بیٹے کے ساتھ, بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اولاد دے دیا, کیا بات ہے ابراہیم تم بھول تو نہیں گئے, مجھے بھول تو نہیں گئے بھائی, گھر چھوڑ دیے, باپ کو چھوڑ دیے, توحید کی خاطر گھر بار چھوڑ دیے, سب کچھ تو کیے, آپ بھی چلے گئے. جو کچھ ہم نے تم کو آزمایا توحید کی خاطر, سب کچھ تو کیے توحید کی خاطر. اللہ کی توحید کے خاطر جو ہے, اللہ کو ایک معبود حقیقی ماننا, اس عقیدے کی خاطر ساری قربانیاں تو دی. اولاد بھی مانگتے رہے, ہم نے تم کو اولاد دے دیا. یہ ایسا تو نہیں کہ ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو, بچے کی محبت زیادہ غالب آ رہی ہے. اللہ نے پھر آزمایا, اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا بات شروع کرنے سے پہلے درس میں, یہ سورہ بقرہ کی وہ آیت, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب بھی آزمایا ابراہیم کو, ابراہیم پورے کے پورے اتر گئے, پورے اترے ابراہیم. تو اب آزمائش کی ایک اور گھڑی آ گئی ہے. اللہ نے خواب کے ذریعہ حکم دیا, جب یہ اولاد جو تم کو بہت زیادہ عزیز ہے, کہیں یہ میری محبت کے درمیان حائل تو نہیں ہو رہی, ہم سے دور تو نہیں ہو رہے, ایک کام کرو اس کو ذبح کر دو میرے لیے, میرا یہ حکم ہے, امانت میری, میں نے دیا تھا نا, میں نے دیا تھا تم کو, مجھ سے مانگے میں نے تم کو دیا, اب دے دو, لوٹا تو واپس کر دو. بات تو خواب کی ہے نا, سپنا تو چھوڑ, سپنا میں کیا ہے, لوگ کہتے ہیں اب تو ہمارے مسلمانوں میں اب خواب بولنا کم ہو گیا, بہت کم ہی لوگ جو خواب بولتے ہیں, اب زیادہ تر مسلمان سپنا بولتے ہیں, سپنے میں دیکھا ہے نا. سپنا کی بات چھوڑو, کیا سپنے کی بات میں, سپنا تو سپنا ہی ہے. اب بعض لوگ صحیح خواب کو بھی شیطان بتا دیتے, وہ شیطانی کو بتا سکتے, چھوڑو ہے نا. اگر کسی کو خواب میں آ جائے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہو, تو بولے گا سوچ ہے, سپنا کی بات اس کو کہاں, خواب تھوڑی حقیقت ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام جانتے کہ یہ خواب نہیں, اللہ کا حکم ہے, یہ خواب نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے. کیا ہے بیٹے کے پاس, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, اب ابراہیم اسماعیل جو ہے چلنے کے قابل ہو گئے. اب اندازہ لگا لیجئے, جو بال بچے والے سمجھ رہے, ایک بچہ چلنے کب سیکھتا ہے, اس کی عمر کیا ہوتی ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, چلنے پھرنے کا قابل ہو گیا بیٹا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے. بعض لوگوں نے 13 سال میں لکھا ہے. گئے بیٹے کے پاس, کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تمہاری کیا رائے ہے, کیا ارادہ ہے تمہارا, تم کیا چاہتے ہو, تمہاری رائے کیا اس بات میں. اسماعیل نے کیا کہا تھا, اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں بولے کب دیکھے خواب, کس دن دیکھے, صبح دیکھے کہ رات میں دیکھے تھے. ہم لوگ کیا نا, اچھا صبح کا خواب تھا, وہ سچا ہوگا, 12 بجے وہ خواب صحیح نہیں ہے, سب سمجھ جاتے ہیں لوگ. یہ نہیں پوچھا اس میں کب دیکھے, کس ٹائم دیکھے, پورا یاد ہے کہ نہیں آپ کو, آدھا بھول تو نہیں گئے. اچھا اس کے بعد آپ نہیں دیکھے نا, آپ کی آنکھ کھل گئی, اس کے بعد کنٹینیو ہوتی تو کچھ اور بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے نا. یہ سب کچھ نہیں کہا اسلام نے. کہا کیوں نہیں کہا امام اسلام نے, اللہ سے کیا مانگے تھی ابراہیم اسلام نے, صالح اولاد عطا فرما. اور اللہ کے پاس صالح ہونے کا جو معیار ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس
صالحیت کا جو معیار ہے وہ معیار بردباری ہے، حلم کا ہونا، بردبار ہونا. کہا رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ نے کہا تم کو حلیم دے رہے ہیں. تم جو صالح مانگ رہے ہو نا، میرے نزدیک صالحیت وہ ہے، صالح وہ ہے جس کے اندر بردباری ہو، بات کو سمجھنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، بات کی تہہ تک پہنچنے والا ہو. بردبار پہ کہا بات کی تہہ تک پہنچ گیا. اچھا ابا نے جو خواب دیکھا ہے نا، یہ خواب نہیں اللہ کا حکم ہے. ابھی باپ نے نہیں کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا. یہ باپ نے ابھی تک نہیں کہا. پڑھیے سورہ صافات کی آیت پڑھیے نا. اس آیت میں کہا کہ باپ کہتے کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا. باپ نے تو کہا کہ انی ارا فی المنام، ہم خواب میں دیکھے ہیں تم کو ذبح کر رہے ہیں. اب بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا اس کام کو کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حلیم، یہ ہے بردباری بیٹے کی. کہ بیٹا اسماعیل جو ہے بات کی تہہ تک پہنچ گیا. کہا کہ آپ کو جو حکم ملا نا آپ اس کو کر دیجئے، کر گزریے اس کا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ ہم کو صبر کرنے والے پائیں. اللہ اکبر. یہ ہے صالح اولاد جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر کی، اور 86 سال کی عمر میں جس کی اللہ نے بشارت کی. باپ اور بیٹے راضی برضا دونوں نکلے، چلے اپنے کام کو انجام ذبح کرنا ہے، چلو لے کر کے چلے. قرآن میں نقشہ کہتا ہے فلما اسلم وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما أسلم وتله للجبين. کہ جب وہ گئے قربانی دینے کے لیے بیٹے کو، تو کیا ہوا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا، تحقیق کہ تم نے اپنی خواب کو سچ کر دکھایا، خواب کو سچ کر دکھلایا. ارے ہم تمہارے بیٹے کی جان تھوڑی چاہتے ہیں، ہم تھوڑی چاہتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. ہم تو تمہارا دل دیکھ رہے تھے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اپنے بیٹے کی محبت ہے. کیا محبت تمہارے پاس ہے؟ کہا قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین. اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، اس واقعہ کو اللہ کہتا ہے ان هذا لهو البلاء المبین. بہت بڑی آزمائش تھی، اس سے بڑی کیا آزمائش ہوتی. دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا، دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ باپ اپنے سب سے قریب دل کا ٹکڑا جس کو مانگنے کے لیے پوری عمر لگا دی، اور جو ملنے کے بعد ابھی اس لائق ہوا ہے کہ اپنے باپ کا سہارا بن سکے، اب اس بیٹے کو چھیننے کی بات ہو رہی ہے، قربان کرنے کی بات ہو رہی ہے، ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور باپ راضی بھی ہو جائے، بیٹا راضی بھی ہو جائے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر. اس زمین میں لوگوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا، آسمان میں کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو محض اللہ کی رضا کی خاطر. ورنہ ایسے قتل تو بہت سارے ہوتے ہیں، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. کبھی کوئی ایسا تنازع ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے عاجز ہو کر کے کہ اب میرے بیٹے نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی باپ نے قتل کر دیتا. لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کو صرف اس لیے اللہ راضی ہو جائے قتل کرنے کو تیار. ان هذا لهو البلاء المبین. بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ رب العالمین کو بیٹے کی جان مقصود نہیں تھی، اللہ آزما رہا تھا نا. کہا کہ ان هذا لهو البلاء المبین. اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا؟ وفدیناہ بذبح عظیم. اور اس کے بدلے میں ایک اللہ رب العالمین نے ایک جانور بھیجا
جس کو ذبح کیا گیا، اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آخری میں بعد کے آنے والے لوگ جو ہیں اس کے لیے بھی اس کو جاری رکھا۔ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام وہ ابراہیم پر۔ اللہ اکبر! ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش جس پہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے، اللہ رب العالمین نے اس امتحان میں کامیابی کے بعد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بنا دے، لوگوں کا امام بنا دے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو آج کا یہ درس یہیں تک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے سب سے بڑی آزمائش جو تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا اللہ کی راہ میں، اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد مزید کچھ امتحانات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے دنوں میں جو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس یاد کو دہراتے ہوئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہم جانوروں کی قربانی پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرما لے۔ ریا سے، نمود سے، شہرت سے، دکھاوے سے اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔